امام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ امام کی حکومت آخر الزمان میں ہوگی، امیر المومنین کی حکومت پہلے تھی، ابھی کس کی حکومت ہے؟ ابھی بھی امام زمانہ کی حکومت ہے۔ سمجھنے کی صرف بات ہے، ابھی بھی حکومت امام زمانہ کی ہے۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں ظہور ہو تو ہم اعوان و انصار امام میں سے ہوں گے، کاش ہم ان 313 میں سے ہوں۔ یہ 313 تھوڑا سا مارکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک فگر اور ہے، وہ مارکیٹ نہیں ہوتا۔ وہ کون سا ہے؟ 30 اصحاب ہیں، ہر زمانے میں امام زمانہ کے 30 اصحاب موجود ہوتے ہیں۔ وہ 30 اصحاب لمبی عمر نہیں ہوتی ان کی، وہ اپنی طبیعی عمر کرتے ہیں، کوئی 100 سال، کوئی 25 سال، کوئی 18 سال، کوئی 60 سال، 80 سال، جو بھی اس کی نیچرل زندگی ہے۔ اس زندگی میں وہ امام زمانہ کا انصار ہوتا ہے، وہ امام زمانہ کا صحابی ہوتا ہے۔ اس 30 میں ہم ابھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ 30 کے لیے ابھی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ابھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو زمانے کے امام کے اصحاب میں ہیں۔ ہمیں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، یا کبھی ہم بہت زیادہ مضطرب ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہانیاں سنتے بھی ہیں کہ امام زمانہ فلاں کے پاس آیا، اس کی مدد کر لی اور اسے پتہ نہیں چلا، جب وہ چلا گیا تو پتہ چلا وہ زمانے کا امام تھا۔ یہ نہیں کہ امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جب وہ ہے تو ملاقات ہو سکتی ہے نا؟ امام ہے، امام حاضر ہیں، امام موجود ہیں۔ امام نہ ہوتے تو زمین و آسمان ہی نہ ہوتی۔ امام ہیں، لیکن وہ جو لوگوں کو لگتا ہے ہم امام سے ملے ہیں اور امام نے ہماری حاجت روائی کی ہے، ان میں سے اکثر وہ 30 لوگ ہوتے ہیں جو امام کے خاص اصحاب میں سے ہیں، امام کے اعوان میں سے، اور ہر زمانے میں ہیں۔ جوانوں کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے، اور بوڑھوں کے لیے بھی کوئی دیر تو نہیں ہوئی ہے، لیکن زیادہ جوانوں کے لیے ممکن ہے۔ کوشش کرو، اگر کوشش کرو تو یہ دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص ہے، ایران میں ہوتا تھا، احمد نام ہے، اس کو بعد میں دکتور کہتے ہیں وہ لوگ، دکتور طباطبائی، احمد طباطبائی کہا جاتا ہے۔ قم کا تھا، اور قم میں وہ شیخ جعفر مجتہدی، بہت پہنچے ہوئے عارف اور عالم تھے، اور ان کے ساتھیوں میں سے تھا، وہاں وہ رہتا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے جرمنی چلا گیا۔ جرمنی ایک دن وہ اپنے کمرے میں تھا، اس کو فون آیا شیخ جعفر کا کہ فلان جگہ آ جاؤ، یہ ایڈریس میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اس نے ایڈریس دیکھا تو جرمنی کا ایڈریس ہے، شیخ جعفر مجتہدی قم میں، اس کو جرمنی سے کیا کام؟ جرمنی میں یہ کدھر مجھے بلا رہا ہے؟ ایڈریس جو تھا وہاں چلا گیا، برفانی رات تھی، اور ایک بہت بلندی پر کوئی گھر تھا جس کا ایڈریس تھا۔ اس نے کہا اتنی بارش میں، اتنی برف میں، اس چڑھائی پہ میں گاڑی کیسے چڑھاؤں گا؟ کھڑا ہو گیا وہاں۔ اوپر سے شیخ جعفر کی آواز آئی، ایک یا علی کہو آ جاؤ، پہنچ جاؤ۔ مشکل ہو تو آپ کی مشکل کشا موجود ہے۔ صرف امام زمانہ موجود نہیں ہے، مشکل کشا بھی موجود ہے۔ ایک یا علی کہو، ساری مشکلیں حل ہیں۔ اس نے یا علی کہا، وہ گاڑی چڑھی، اوپر گیا تو شیخ جعفر موجود تھے، اور اس کو ایک گھر میں لے گئے کہ آ جاؤ، اس گھر میں تم سے کام ہے۔ وہ گیا گھر میں، دیکھا ایک بڑھیا ہے اور ایک جوان ہے۔ جوان کرسی پہ بیٹھا ہے، بڑھیا جو ہے وہ اس شیخ جعفر کے نثار ہو رہی ہے، بہت اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے اپنی جرمن زبان میں، اور بہت زیادہ اس کا احترام کر رہی ہے۔ کہتا میں بیٹھا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا ادھر کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں بلایا گیا ہے، یہاں کیا حادثہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، یہ شیخ جعفر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اتنے میں تھوڑی دیر کے لیے شیخ جعفر مجتہدی باہر چلے گئے کمرے سے۔ میں نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے، تم اسے جانتے ہو؟ کہا نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ پھر کون ہے، تمہارے گھر میں کیسے ہے؟ کہا میرا بیٹا سرطان کا مریض تھا، کینسر کا پیشنٹ تھا، اور یہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا کہ اس کی اب زندگی بچ نہیں سکتی۔ کل رات اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ جب حالت اس کی بہت بگڑی تو میں نے بہت دعائیں کی۔ میں نے اب ادھر ان کو جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، وہ کس کو شفاعت کے لیے پیش کریں گے؟ وہ حضرت مریم سے اس نے شفاعت کی، حضرت مریم سے اس نے دعائیں کی۔ رات کو کہتی جب میں سوئی تو مریم خواب میں آئی
حضرت مریم سلام اللہ علیہا. تو میں نے حضرت مریم سے کہا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، مریض ہے، تیرا بیٹا تو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یہ بھی مرا نہیں ہے، اسے شفا دے دے. تو حضرت مریم نے کہا کہ اب میرا بیٹا شفا نہیں دے سکتا، اس کا زمانہ ختم ہو گیا. کہ اب کون شفا دے سکتا ہے، کس کا زمانہ ہے؟ کہا اب محمد عربی کا زمانہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے. محمد کا زمانہ ہے، اس کا کلمہ پڑھو، اس سے دعا کرو، وہ کر سکتا ہے. کہا میں خواب میں پوچھا محمد ابھی زندہ ہیں؟ کہا نہیں. پھر کیسے؟ کہا اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ. بہتر صلوات نائن پر. کی ایک بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، یہ دور اس کا ہے. کہا اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا لقب مہدی ہے. صلوات پڑھ دیجئے. محمد والا کہتے میں خواب سے بیدار ہوئی، جب میں جاگئی تو میں نے دیکھا مجھے یہ 3 نام یاد ہیں، محمد، فاطمہ، مہدی. میں نے ان کو پکارنا شروع کر دیا. خدا کی بارگاہ میں انہیں شفیع بنایا. آج جب رات ہوئی، میرا بیٹا تقریباً اس کی موت قریب آ گئی تھی، اتنے میں دروازے پر کسی نے دق الباب کیا، نوک کیا. میں نے دروازہ کھولا تو یہ صاحب تھے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھا میرے بیٹے کے پاس گئے. ان کی زبان پر بھی یہ تینوں نام تھے. یہ بھی محمد کو پکارتے تھے، فاطمہ کو پکارتے تھے اور مہدی کو پکارتے تھے. پھر یہ میرے بیٹے کے پاس کے اس کے سرانے بیٹھے، ایک ہاتھ بیٹے کے کمر کے نیچے رکھا، ایک اور نام لیا اور اس سے کہا کھڑے ہو جاؤ. کچھ کہا اور میرا بیٹا کھڑا ہو گیا، شفا مل گئی. ہم ابھی متحیر تھے، پریشان تھے کہ اب ہم ان سے کیسے پوچھیں یہ کون ہیں، یہ یہاں کیسے آئے ہیں، ان کو کس نے بھیجا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے شاید یہ مہدی ہیں. جب شیخ جعفر واپس آئے تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ مہدی تو نہیں ہیں؟ تو کہا نہیں، میں مہدی کے نوکروں کا نوکر ہوں، میں مہدی نہیں ہوں. آپ کی مشکل کشائی کے لیے علی کے نوکر آتے ہیں، مہدی کے نوکر آتے ہیں. ہم مہدی کے نوکروں کو مشکل کشا مانتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ جب نہیں تھے، باہر گئے تھے، تو اس خاتون نے اپنا واقعہ مجھے سنایا. 3 نام تو اس نے بتائے اور پھر کہا کہ آپ نے آخر میں جب اس بچے کو اٹھایا تو 4تھا نام لیا آپ نے. وہ 4تھا نام کیا تھا؟ شیخ جعفر نے کہا میں نے علی کا نام لیا اور ایک یا علی کہہ کر اس کو صحیح کر دیا. امام کے نوکروں کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن امام کے نوکر بن سکتے ہیں. یہ 30 کا عدد یاد رکھیں. ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں. وہ بہت کریم ہے. یہ نہیں سوچو. ایک بات اور بھی بتاؤں میں آپ کو، اس 30 میں شامل ہونے کے اٹیمپٹ کرنے والے بہت کم ہیں. گڈ نیوز ہے نا. آپ سوچ رہے ہیں اتنے کروڑوں لاکھوں شیعوں میں سے ان 30 میں کیسے ہوں گا. بہت سے شیعہ ایسے جو اٹیمپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، تو کروڑوں، لیکن وہ درخواست لے کر جا ہی نہیں رہے. درخواست لے کے جانے والے بہت کم ہیں. تم درخواست لے کے تو جاؤ، تم اہل نہیں ہو. وہ تو کریم ہے نا، وہ یہ تو نہیں دیکھتا تو اہل ہے یا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتا تو آیا ہے یا نہیں آیا. صلوات پڑھ دیجئے. محمد کتنا کریم ہے.